أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار۔ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو نجران کے نصارہ کا وفد آیا تھا، یہ آیات کریمہ بھی انہی کے متعلق نازل ہوئیں۔ ان میں ایک عالم تھا ان کا ابو حارثہ بن علقمہ، ان کا بہت بڑا عالم تھا۔ ابھی ایک دو دن پہلے بھی اس کا ذکر کیا تھا۔ ان کا مرجع خاص تھا وہ، تو یہ آ رہا تھا تو راستے میں خچر سے نہ یہ گر پڑا نیچے، تو اس کا بھائی تھا، اس کا نام تھا کرز بن ابو علقمہ۔ اس نے نعوذ باللہ من ذالک یہ کہا کہ تائس الابعد، نعوذ باللہ من ذالک، ابعد مراد اس نے آقا علیہ السلام کی ذات لی اور یہ کہا کہ نعوذ باللہ تباہ ہو جائیں۔ تو یہ ابو حارثہ جو ہے، اس نے فوراً اسے ٹوکا۔ اس نے کہا تو ایسی ہستی کو گالیاں دے رہا ہے، ایسی ہستی کے بارے میں بدتمیزی کر رہا ہے جن کے آنے کی خبر عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی اور وہ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ تو کرز نے کہا کہ اگر وہ سچے رسول ہیں، آپ کو اتنا یقین ہے ان کے اللہ تعالیٰ کے رسول ہونے پر، تو پھر آپ ان سے مباحثہ کرنے کیوں جا رہے ہیں؟ آپ ان کے پاس کلمہ پڑھنے کیوں نہیں جاتے؟ اس نے جو بات کی نا، اس ابو حارثہ نے اپنے بھائی کو، اس نے کہا وجہ یہ ہے کہ روم کے جو بادشاہ ہمیں مال و دولت دیتے ہیں، جو کچھ اتنا اموالاً کثیرہ، بہت زیادہ مال انہوں نے دے رکھا ہے، اگر ہم کلمہ پڑھ لیں فلاں آمنا، اگر ہم ایمان لے آتے ہیں ان پر، وہ تو سارے کا سارا واپس لے لیں گے جی، وہ سارے کا سارا واپس لے لیں گے، تو پھر ہمارے پاس کچھ رہے گا ہی نہیں۔ اب ہوا کیا کہ کرز نے اسی وقت یہ پکا ارادہ کر لیا کہ اب میں نے جا کے کلمہ ہی پڑھنا ہے۔ اسے صرف یقین ہو گیا کہ سچے رسول ہیں، یہ ایمان لے آیا۔ صرف یقین ایمان نہیں ہے، مانتا ابو جہل بھی تھا آقا علیہ السلام کو، اور یقین تھا اسے، اندر بیٹھ کے کہتا تھا کہ یہ سچے رسول ہیں۔ کئی بار تو ایسا ہوا، اسے سامنے دیکھا، اس نے آقا علیہ السلام کے معجزات دیکھے، اس نے قرآن کے نزول دیکھا، اس نے چلتے درخت دیکھے، اس نے سورج چاند جو ہے وہ زمین پر تشریف آیا، آقا علیہ السلام کے قدموں میں حاضر ہوا، اس نے دیکھا، خود چاند ٹکڑے ہوا دیکھا، اس نے سارا کچھ دیکھتا رہا، یقین تھا انہیں۔ لیکن صرف جو چیز انہیں کلمہ نہیں پڑھنے دیتی تھی وہ صرف یہی تھی کہ ہماری چدراہٹ کا کیا بنے گا۔ مال و دولت اور جاہ و حشم، یہ دو چیزیں جو ہیں یہ انہیں تباہ و برباد کر گئیں، انہیں کلمہ نہیں پڑھنے دیا۔ اور نعوذ باللہ من ذالک، آج کل کے جو لوگ دین حق کے غلبے کے لیے کھڑے نہیں ہو رہے، انہیں بھی یہ نذرانے لے ڈوبے ہیں، مولویوں کو اور پیروں کو۔ پیر کو بھی پتہ ہے یار فلانی حکومت ہمیں اتنے پیسے دیتی ہے، فلانا ایم پی ہمیں اتنے پیسے دیتے ہیں، اگر ہم دین کے لیے کھڑے ہو گئے تو وہ تو سارے بند ہو جائیں گے۔ آج بھی جو پیر نینا نہیں کر رہے، انہیں خطرہ یہی ہے کہ ہماری کتنے گدی نے چھین جائے، ہماری گدی نے ہم سے چھین لی جائے، اسی لیے دین کے لیے کھڑے نہیں ہوتے۔ یعنی جہاں بھی آپ دیکھیں گے رولا آپ کو پیسے کا ہی لگے گا۔ یعنی وہ یہودی مدینے کا آقا علیہ السلام جس رات پیدا ہوتے ہیں، اسی رات یہودیوں کے بڑے عالموں کی چیخیں نکل گئی تھی۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیا معاملہ پیش آیا، انہوں نے یہی کہا کہ آج رات وہ تارا جس نے طلوع ہونا تھا امام الانبیاء علیہ السلام کی آمد پر، وہ رات طلوع ہو گیا ہے، وہ رات تشریف لے آئے ہیں۔ اور یہاں تک کہ مدینے کے یہودی مکے میں جا کے پوچھا کرتے تھے یہاں کسی کے گھر میں کوئی بچہ تو پیدا نہیں ہوا؟ بتائیں بھائی، اتنا انہیں یقین تھا یار ابھی آقا علیہ السلام پہلی رات ہے دنیا میں، بظاہر آقا علیہ السلام بظاہر تشریف لا رہے ہیں، ابھی پہلی رات ہے کہ یہودی جناب ہلچل مچ گئی پورے مدینے کے علماء میں، یہودیوں کے علماء میں۔ رات کو پتہ چل گیا، ان کو چیخیں مارتے رہے کہ انہیں پہلی رات پتہ چل گیا کہ آج نبوت جو ہے وہ بنی اسرائیل سے نکل کر کے بنی اسماعیل میں منتقل ہو گئی ہے۔ بتائیں
اور پہلے یہودی آقا علیہ السلام کے کئی سارے مخالف ہو کھڑے تھے، یعنی یقین تھا انہیں۔ آقا علیہ السلام شام کا سفر فرما رہے ہیں، ایک درخت جو ہے، باقی سارے لوگ پہلے گئے، ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے، اس کے ساتھ ہی گرجا تھا، راہب کی عبادت خانہ تھا اس کا، تو آقا علیہ السلام پیچھے ہیں، وہ سارے آ کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ کریم آقا علیہ السلام تشریف لائے تو وہ درخت جو ہے اس نے چھاؤں اپنی اون سے ہٹا کے حضور پر کر لی۔ بتائیں، وہ پہلے سب کو یقین ہو گیا تھا۔ حضرت ابو طالب جو ہیں، جناب ابو طالب، ان کو ایک راہب نے کہا تھا، اس نے کہا تھا ان کا نام یہ ہے، انہوں نے کہا ہاں یہی ہے، اس نے کہا یہ وہ درخت ہے جس کے نیچے سوائے نبی کے کوئی بیٹھتا ہی نہیں ہے۔ ایک درخت تھا وہاں، آقا علیہ السلام وہاں تشریف فرما ہوئے، اس نے اپنی کتابیں پڑھی ہوئی تھی، ان سے، ان کی روشنی میں اسے معلوم ہوا کہ یہاں پہ جناب نبی ہی تشریف فرما ہوتے ہیں، بس ان کے علاوہ کسی بندے کو ہمت نہیں ہوتی وہاں بیٹھنے کی۔ تو اس نے کہا آپ انہیں یہاں سے واپس لے جائیں، وہاں پہ یہودی اور نصارہ جو ہیں ان کے دشمن ہیں، ان کی جان لینے کے پیچھے پڑے ہوئے۔ اور اس بندے نے اسی وقت کہا تھا کہ جب یہ اعلان نبوت کریں گے تو میں ان کے ساتھ کھڑے ہو کے ان کے نبی اور رسول ہونے کی گواہی بھی دوں گا، اور ان کے ساتھ کھڑے ہو کے ان کی مدد کے لیے جہاد بھی کروں گا۔ تو یہ یقین تھا سب کو۔ تو وہ جو ابو حارثہ تھا اسے بھی یقین تھا کہ آقا علیہ السلام امام الانبیاء ہیں، جن کے پاس ہم جا رہے ہیں یہ صرف اپنی جاہل عوام جو ہے انہیں بچانے کے لیے، یہ ہم سے دور نہ ہو، بھائی ان کے سامنے جا کے ہم تھوڑی سی لچر بازی کریں گے اور ادھر ادھر کی باتیں کریں گے تاکہ انہیں بھی یقین ہو جائے بھی ہم سچے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہی حال جو اس دور کے لوگوں کا تھا، انہیں بھی جاہ و حشمت، عہدہ، منصب، مال، بادشاہوں کی خوشامد، یہ انہیں حق قبول نہیں کرنے دیتی تھی۔ وہی حال آج کل کے مذہبی پنڈتوں کا ہے، وہ چاہے میرے ملک کے رہنے والے ہوں چاہے کسی اور ملک کے رہنے والے ہوں، ان کا حال یہی ہے کہ مذہبی پنڈت جو ہیں، مذہبی ملا اور مذہبی پیر جو ہیں، یہ حقیقت کے اندر کردار انہی یہود و نصارہ کا اپنا رہے ہیں۔ دین کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں، میں واللہ کہہ رہا ہوں، یہ ایک دن کھڑے ہو جائے نا سارے مل کے، اسی دن دین غالب آ جائے۔ جتنے ان کے پاس مرید ہیں، جتنا ان کے پاس لوگ ہیں، جتنی ان کی بات سنی جاتی ہے، جتنی ان کی بات مانی جاتی ہے، لیکن کیا کریں؟ مال و حشمت، جاہ اور رعب و دبدبہ جو ان کے لوگوں کے دلوں پہ قائم ہے، وہ جانے کا خطرہ ہے۔ انہیں پتہ ہے پھر تو ہمیں جس طرح مولوی خادم حسین کو گھسیٹا گیا ہمیں بھی گھسیٹا جائے گا، جس طرح اسے جیل میں ڈالا گیا ہمیں بھی ڈالا جائے گا۔ اگر ایک دم یک مشت کھڑے ہو جائیں تو میں کہتا ہوں کوئی بھی طاقت ان کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی۔ لیکن ان کو جو رعب ملا، جو دبدبہ ملا، وہ اسلام کے لیے صرف نہیں ہو رہا، وہ کفر کے لیے صرف ہو رہا ہے۔ جب پیر طریقت ہی کھڑا ہو کے کہے جی بلے بلے اور قصیدے پڑے بلے کے، تو بتائیں پھر بات کہاں تک جائے گی؟ ہیں جب پیر طریقت ہی نور الحق، حق کا نور ہی ادھر ہی چلا جائے، ہیں حق کا نور ہی بیت الخلا میں جا کے جگمگ کرنے لگے، تو بتائیں پھر لوگ راہ حق کو کیسے ڈھونڈیں گے، راہ حق کیسے تلاش کریں گے؟ تو یہی ظلم ہوا ہے ہمارے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو مال، دولت، طاقت، قوت اور بصارت، بصیرت، جو کچھ بھی تمہیں دیا تھا، وہ تم نے رب تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے صرف نہیں کیا، وہ کہیں اور صرف کیا ہے۔ اس کا نفع بالواسطہ یا بلا واسطہ وہ کفر کو ہو رہا ہے، اسلام کو نفع نہیں ہو رہا۔ تو یہ اب ہوا کیا، وہ کرز جو ہے اس نے سواری دوڑائی، قافلہ سارا پیچھے ہے، یہ بھاگ کے مدینے آیا، یہ مدینے آیا۔ ان کے آنے سے پہلے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آ کر کلمہ پڑھا اور رسول اللہ علیہ السلام کا غلام بن گیا، یہ صحابی بن گئے۔ اور پھر انہیں حج بھی کیا، اور بھی بات سے آگے کی پھر تاریخ ہے، وہ تو الگ بات ہے۔ بہرحال ان لوگوں کو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فرمایا تم جو مال و دولت کی خاطر میرے حبیب کریم علیہ السلام کو نہیں مان رہے ہو، رب تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی۔ وہ کیا فرمائی؟ اللہ اکبر، یہ دیکھیں، ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، میں بے شک وہ لوگ جو کافر بنے بیٹھے ہیں میرے حبیب کو نہیں مان رہے ہیں جی، مشرکین تو پہلے کافر تھے ہیں جی،
یہودی بھی کافر ہو گیا آقا علیہ السلام کا انکار کر کے، اب نصارہ کا پورا جتھا آ رہا ہے، گروہ آ رہا ہے وہاں پہ آقا علیہ السلام کے پاس۔ آقا علیہ السلام نے دعوت حق دی، انہوں نے انکار کیا، رب تبارک و تعالیٰ نے سب کو کافر فرمایا، سارے کافر ہیں۔ ان الذین کافروا، یہاں یہ نہیں فرمایا کہ یہ جو 60 بندے بیٹھے ہیں یہی کافر ہیں، نہ نہ نہ، ان الذین کافروا، میں قیامت تک جو بھی بندہ آئے گا کافر ہوگا، چاہے یہودیوں کی صورت میں ہو، چاہے نصارہ کی صورت میں ہو، چاہے مشرکین کی صورت میں ہو، چاہے ہندوؤں کی صورت میں ہو، چاہے سکھوں کی صورت میں ہو، چاہے لبرل سیکولر بے دین نیچریوں کی صورت میں ہو، چاہے کسی شکل اور صورت میں کفر آئے گا، رب تبارک و تعالی نے فرمایا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، میں ہرگز تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کے مقابلے میں تمہیں کوئی نفع نہیں دے گی۔ یہ جو مال بچائے بیٹھے ہو نا، روم کے حکمران دینا بند کر دیں گے، ہیں ہمارے حکمران کہتے ہیں اگر ہم سود بند کرتے ہیں تو آئی ایم ایف ناراض ہو جائے گا۔ اوے جو تم سود آئی ایم ایف کو راضی کیے بیٹھے ہو، رب راضی نہیں ہے تم پر، ہیں تم فرنگی کا نظام تعلیم ہم پر مسلط کیے بیٹھے ہو، فرنگی راضی ہے تمہیں فنڈ دیتا ہے، رب رسول راضی نہیں ہے تم پر۔ تم نے مسلمانوں کی عزت کو کافروں کے گندے قدموں میں رولا ہے، تم ہو ملت کے غدار، دین کے دشمن ہو تم۔ رب تبارک و تعالی نے کیا فرمایا؟ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم، فرمایا رب تبارک و تعالی نے تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کے مقابلے میں تمہیں نفع نہیں دے گی۔ ہم ان پیروں کو بھی کہتے ہیں تمہارا یہ مال اور یہ تمہارے 2 نمبر مرید تمہیں قیامت کے دن اللہ کے مقابلے میں کوئی نفع نہیں دیں گے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، فرمایا یہ سارے کے سارے جہنم کا ایندھن ہیں، یہ سارے جہنم کا ایندھن ہے۔ جو حبیب کریم علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کر کے آقا علیہ السلام کا سچا نبی ہونا ان کے لیے روز روشن کی طرح واضح تھا، پھر انکار کیا انہوں نے۔ رب تبارک و تعالی نے کیا فرمایا؟ اولئک اصحاب النار، اولئک هم وقود النار، یہ جہنم کا ایندھن ہے، یہ جہنم کا ایندھن ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے ایک مثال بیان فرمائی ان کے سامنے، میں تم یہ اپنی ٹوریں دیکھ رہے ہو، ہیں اپنی طاقت اور قوت کو دیکھ رہے ہو اور اسی کو لے کر کے میرے حبیب کریم علیہ السلام کا کلمہ نہیں پڑھ رہے، میں آؤ سنو تمہیں اس طرح کا ایک قصہ پہلے کا ہم سناتے ہیں ایک قصہ تمہیں پہلے کے سناتے ہیں۔ تم کہتے ہو میرے حبیب کو نہ مان کر کے تمہارا مال بچ جائے گا، تمہارے بچے بچ جائیں گے، میں کہ کذاب آل فرعون والذین من قبلہم، رب نے ارشاد فرمایا ان کا حال بھی وہی ہوا ہے جو فرعون کا تھا، ان کا حال بھی وہی ہونے والا ہے جو فرعون کا تھا۔ فرعون کے سامنے موسیٰ علیہ السلام آئے، 2 بھائی ہیں، 2 بھائی آئے فرعون کے سامنے، پوری حکومت اور مشنری فوج سپاہی سارا کچھ ان کے پاس ہے، ان کے مقابلے میں صرف 2 بھائی ٹکر لینے کے لیے آئے اور ان کے سامنے کھڑے ہو کر کلمہ حق سنایا موسیٰ علیہ السلام نے۔ رب تبارک و تعالی نے فرمایا آل فرعون، اس کی فوج، اس کی سپاہی اور اس کی ساری آل، اس کے ورکر، اس کے ٹائگر، سارے کے سارے فرعون کے ساتھ تھے، ادھر 2 بندے ہیں۔ رب تبارک و تعالی نے پھر کیا کیا؟ اللہ اکبر۔ رب تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ان کا حال فرعون کی آل جیسا ہے، میں ان کے سامنے، فرعون کے سامنے اور اس کی آل کے سامنے موسیٰ علیہ السلام نے دین حق سنایا، آج تمہارے سامنے میرے حبیب سنا رہے ہیں۔ تم کہتے ہو ان کا کلمہ نہ پڑھ کے مال بچا رہے ہیں، انہوں نے بھی یہی کیا تھا، وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ نہ پڑھ کے اپنی حکومت بچا رہا تھا۔ بتائیں پھر کلمہ کس کا بلند ہوا؟ رب کا کلمہ بلند ہوا یا نہیں ہوا؟ فرعون ڈوبا، اس کے لشکر ڈوبے، اس کی سپاہ ڈوبی، اس کی افواج ڈوبی، سارا کوئی ڈوب گیا، سارا غرق ہو گیا، جی بچا تو کیا بچا؟ رب تبارک و تعالیٰ کا کلمہ بچا۔ فتح کس سے حاصل ہوئی؟ رب تبارک و تعالیٰ کی دین کو حاصل ہوئی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کذاب آل فرعون والذین من قبلہم، میں ان کی مثال بھی وہی ہے جو فرعونیوں کی تھی اور ان کے پہلوں کی تھی۔ میں تم بھی پریشان نہ ہونا، حشر تمہارا بھی وہی ہونے والا ہے، حشر تمہارا بھی وہی ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذبوا بآیاتنا، انہوں نے بھی ہماری آیتوں کو جھوٹا کہا تھا، ہمارے معجزات جو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ظاہر ہوئے یا دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کے ہاتھوں ظاہر ہوئے، انہوں نے انہیں جھوٹا کہا تھا۔ اور فرمایا رب تعالیٰ نے فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، اللہ نے پھر ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا انہیں۔
سارے پھر پکڑے گئے۔ واللہ شدید العقاب، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی سخت پکڑ والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی سخت پکڑ والا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید انہیں تنبیہ فرمائی، تنبیہ شدید فرمائی، پوری دھمکی دی آنے والے وقتوں میں تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قل للذین کفروا، میں حبیب ان کافروں کو فرما دیں، یہ صرف ان کو نہیں پوری دنیا کے کافروں کو فرما دیں، اور یہ حکم جو ہے پوری دنیا کے آنے والے کافروں کو ہے۔ کیا ہے؟ اور ساتھ ساتھ بتائیں، جب کافروں کو دھمکی دی جا رہی ہے کہ تمہارا رگڑا نکل جائے گا، تو وہاں پہ مسلمانوں کو بھی تو تیار رہنے کا حکم ہے یا نہیں؟ ہے نا؟ تو یہ کیا ہوا بھی بندہ کافروں کو کہے کہ ہم تمہارے خلاف لڑنے آ رہے ہیں، اور جنہوں نے لڑنا ہے وہ تیار ہی نہ ہو۔ وہ ہر دور میں جناب جیسے ہم دیکھ رہے ہیں، آج دیکھ رہے ہیں ہم لوگوں کو یہی بہانہ بنا کے بیٹھے ہیں، تھوڑے ہیں ہم کیا کریں گے۔ تو بھئی موسیٰ علیہ السلام اور حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام کتنے تھے؟ 2 بندے تھے نا۔ فتح کس سے حاصل ہوئی؟ ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے، سامنے ساری فوج تھی، فتح کس سے حاصل ہوئی؟ کہتے نہیں جی یہ دور گولوں کا ہے، یہ برود کا ہے، گولے چل جائیں گے، برود چل جائیں گے، ہم ایسی شہادت کی موت مر جائیں بڑا اچھے لگتے ہیں۔ میں نے کہا بڑا ہی حرام خور ہے جی۔ ہاں اسے حرام موت سمجھتے ہیں، کہتے ہیں ایسی مقدس موت کون لے برا؟ بتائیں۔ آج کل کا پیر نماز بھی پڑھنے لگے نا، کہتے ہیں پستول اٹھا کے کھڑے ہوں کہ حضرت مارے نہ جائیں کہیں رب کی راہ میں۔ کیا انداز ہے یار تمہارا بھی، کیسے بزدل واقع ہیں ڈرپوک قسم کے لوگ جو ہیں، وہ رب تبارک و تعالیٰ کی نماز پڑھنے کے لیے بھی جناب پستول اٹھا کے کھڑے ہیں۔ وہ جو پستول اٹھا کے کھڑے ہیں نا، ان کے مرید تعویذ لے رہے ہیں حفاظت کا۔ واہ واہ کیا بات ہے، مرید تعویذ لے رہا ہے پیر سے حفاظت کا، اور پیر کی حفاظت پستول کر رہا ہے۔ اب جس بدتمیز کو رب رسول پہ اعتماد ہی نہیں ہے، پستول اٹھا کے بندہ کہے کہ مولا علی مشکل کشا ہیں، پھر تو مشکل کشا تیرا پستول ہوا، پھر ایسا نعرہ تو کم از کم تیرے منہ پہ اچھا نہیں نہ لگتا۔ تو کہے کہ رسول اللہ علیہ السلام دستگیری فرماتے ہیں، پھر پستول اٹھا کے کہے کیوں؟ اس کا مطلب ہے یہاں پہ پستول اپنے مسلمانوں کو مارنے کے لیے پیر کا رکھنا جائز ہے، کافر کے خلاف اٹھانا جائز نہیں ہے۔ پیر کی عزت کی بات ہے پستول اٹھانا جائز ہے، رب رسول کی عزت کی بات ہے پستول اٹھانا جائز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیر جو یہ مقدس گائے ہے، رب تبارک و تعالیٰ سے، رسول اللہ علیہ السلام کی عزت و ناموس کے مسئلے سے بھی یہ مقدس ہے۔ اللہ یہ بتائے نا یہ پستول کیوں رکھا ہوا ہے؟ اسی لیے رکھا ہوا ہے نا، کوئی حملہ کرے تو فوراً گولی چلا دیں، ہے یا نہیں؟ اسی لیے رکھا ہے نا۔ یا پستول اس لیے رکھا ہے کہ جو بھی گولی چلانے لگے، پیر کو گولی مارے، اسے پکڑ کے پستول کے زور پر عدالت لے جائیں گے، اسی لیے رکھا ہے پستول اسی لیے رکھا ہے نا، جو بھی کرے گولی چلا دو۔ ابھی پستول کو نکالے چلا دو، ہے یا نہیں؟ یا پہلے نکالے گا کہے یہ ہو سکتا ہے پتہ نہیں کیا کرتے ہیں۔ ہاں ایک بندہ تھا، انہوں نے سیکورٹی گارڈ رکھا گھر میں، تو رات کو وہ بیٹھا ہوا ہے، چور آئے چوری کر کے چلے گئے، وہ بیٹھا۔ صبح انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کوئی بندہ آئے تھے یہاں، کوئی 10-12 بندے تھے، آ کے انہوں نے میرے پاس کھڑے ہوئے، میں نے کہا پتہ نہیں کیا کہتے ہیں۔ دروازے کو انہوں نے دھکا مارا، توڑ دیا انہوں نے دروازہ، اندر داخل ہو گئے، میں نے کہا پتہ نہیں کیا کرتے ہیں۔ وہ اندر کمروں میں چلے گئے، کوئی سامان دیکھنے لگے، میں نے کہا پتہ نہیں کیا کرتے ہیں۔ سامان اٹھا کے باہر جا رہا تھا، وہی میں نے دیکھا، بعد کا تو پتہ نہیں کیا کیا ہیں۔ میں نے کہا یار کیا سیکورٹی گارڈ ہے وہ، ہیں کیا سمجھ ہے اس کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ ہیں رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں آیا مبارکہ کو، اب ماحول جو ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ کیا بیان فرما رہا ہے؟ آج کے لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے یہ جو بیان ہے نا آج کی آیات کریمہ، یہ میں کہتا ہوں اگر ایمان اندر ہے تو آنکھیں کھل جانی چاہیے۔ جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں نا کم از کم انہیں تو باز آنا چاہیے۔ وہ کہتے نہیں جی یہ دور جو ہے وہ تلوار کا نہیں ہے، یہ دور فلانے کا نہیں ہے، یہ ڈھمکانے کا نہیں، یہ دور جو ہے یہ بم اور گولوں کا دور ہے، تو لہٰذا اب اسی حساب سے تیاری کرنی پڑے گی۔ جب تیاری ہوگی تو پھر ہم لڑیں گے۔ میں نے کہا نہ 9 من تیل ہو نہ وہ ناچے، شرط لگائی تھی نا کہ ہندوانی نے 9 من تیل اکٹھا کرو تو پھر تمہیں ٹھمک لگا کے دکھاؤں گی۔ تو یہ وہی حال ہے، یہ کہتے ہیں جی سارا کچھ پہلے ہمارے پاس ہو
تو میں نے کہا رب تیرے پاس ہے، رب تعالیٰ کی مدد پہ تمہیں یقین کیوں نہیں آیا ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیں جی رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم، حبیب پیارے ابھی انہیں فرما دیں، ابھی آپ کے پاس بیٹھے ہیں، ستغلبون، تغلبون یہ مضارع کا صیغہ ہے، اس پر سین استقبال کا، سین استقبال کا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ابھی تم مغلوب ہو جاؤ گے، ابھی تم مغلوب ہو جاؤ گے، ابھی تم رگڑے جاؤ گے، مارے جاؤ گے، مغلوب ہو جاؤ گے تم سارے۔ ستغلبون، حبیب سارے کافروں کو فرما دیں آپ۔ بتائیں بھئی یہودی پھر مدینے میں ہوئے مغلوب نہیں ہوئے؟ سارے اٹھا کر کے بھگا دیے گئے مدینے سے جی۔ اور دوسرا ایک قبیلہ ان کا قتل کر دیا گیا، بنو قریظہ، بنو نذیر کو نکال دیا گیا، اور دوسرے جو تھا ان کا وہ بھی نکال دیا گیا، بنو قینقاع ان کو بھی نکال دیا گیا۔ پہلے خیبر گئے، خیبر سے پھر آقا علیہ السلام نے وہاں سے نکال دیا، خیبر کا محاصرہ کیا آقا علیہ السلام نے، اس طرح کر کے یہودیوں کو نکال دیا، مکے سے مشرکوں کو نکال دیا۔ پھر نجران کے نصارہ جو ہیں یہ آقا علیہ السلام کی ظاہری حیات مبارکہ میں ہی تباہ و برباد ہو گئے۔ صحابہ کرام علیہ السلام ان پر غالب آئے۔ بتائیں بھئی کہاں وہ کچھ مسلمان صحابہ کرام علیہ مردوان اور کہاں وہ نصارہ اور روم کی حکومتیں ہیں؟ آج یہی ادھر پیش کرتے پھرتے نا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ رب تبارک و تعالیٰ نے پیچھے قصہ بیان فرمایا جالوت اور طالوت کا۔ میں ہو سکتا ہے وہ تو تم کہو کہ وہ ہم نے کس نے دیکھا ہے، وہ تو سنا ہی ہے نا، میں کہ یہ قصہ فرعون کا یہ بھی تم کہہ سکتے ہو کہ یہ بھی ہم نے سنا ہے، دیکھا کہاں ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بدر کا قصہ جو ہے یہ جن کے سامنے ہوا نا وہ ابھی زندہ ہیں، ان سے جا کے پوچھ لو۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، اللہ اکبر۔ اور ان کی سزا بیان فرمائی ستغلبون، دنیا میں مغلوب ہو جائیں گے، وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد، اور قیامت والے دن جہنم ڈالے جائیں گے، وبئس المہاد، اور کتنا برا ٹھکانہ ہے ان کا جہنم والا۔ آگے دیکھیں جی اللہ اکبر۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو ڈرے رہتے ہیں یہ ہمارے پاس ہے ہی کیا، ہم کیسے لڑیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، ہم انہیں کہتے ہیں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصارہ نجران کو فرمایا تھا میں کہ جالوت اور طالوت کا قصہ دور ہے ہیں، اور فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے کہ موسیٰ علیہ السلام کا اور سامنے فرعون کی ٹکر کا قصہ دور ہے، تم بدر ہی دیکھ لو، بدر دیکھنے والے لوگ زندہ ہیں۔ تو آج ہم ان بزدلوں کو کہتے ہیں بے شرمو، تم یہ باتیں ان کی کیا 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 ڈراتے ہو ہمیں، چلو جالوت اور طالوت کا قصہ دور ہے ہیں، اور جناب نمرود اور ابراہیم علیہ السلام کا قصہ دور کا ہے، اور فرعون کا اور موسیٰ علیہ السلام کی ٹکر کا قصہ دور کا ہے، اور بدر اور احد کا قصہ دور کا ہے، اور چلو افغان کو ہی دیکھ لو ہیں، افغانستان کو دیکھ لو اور طالبان کو دیکھ لو، میں کہ چلو وہ دور ہے، کہیں گے کسی اور کنٹری میں ہے ہیں، میں نے کہا چلو فیض آباد کو ہی دیکھ لو ہیں، فرانس کے بنے ہوئے گولے، وہ کیا کہتے ہیں آنسو گیس، شیل، زہریلا، ایکسپائری ڈیٹ ہیں، وہ پھینکے جا رہے ہیں، سیدھی گولیاں چلائی جا رہی ہیں۔ بابے نے خود بیان کیا، بابے کے ٹانگوں کو نیچے سے گولی گزر کے گئی۔ بتائیں یار اتنی گولیاں چل رہی ہوں، چاروں قسم کی، ایف سی، کے ایف سی، ساری فوج وہاں ہو ہیں، سارے سپاہی وہاں ہوں، تو بتائیں یار ان کے پاس کچھ بھی نہ ہو ہیں؟ مدد تو رب کی ہے بھائی، تم نے کب سے سمجھا ہے کہ انہی چیزوں سے مدد ہوتی ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ رب تبارک و تعالی نے کیا کیا، اللہ اکبر۔ یہ منظر دیکھیں جی، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان بدر میں ہیں، سامنے وہ کھڑے ہیں، رب تبارک و تعالی نے اس قصے کو بیان فرمایا، قد کانت لکم آیۃ فی فئتین التقطا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تمہارے لیے دو گروہوں میں، دو لشکروں میں ایک بہت بڑی نشانی ہے، التقطا، جب دونوں آپس میں ان کی مٹ بھیڑ ہوئی تھی، جب دونوں آپس میں ٹکرا گئے تھے بدر والے، ایک طرف صحابہ دوسری طرف ابو جہل، جب یہ آپس میں ٹکرائے تھے فرمایا کہ یہ تو نشانی ہے نا تمہارے پاس ابھی کی تازی کی تازی، فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، وَأُخْرَىٰ کافرہ، اور ایک گروہ کافر تھا جو طاغوت کے لیے لڑ رہا تھا۔ مسلمان لڑ رہے تھے رب کے دین اونچا ہو، رب کا دین اونچا ہو، اور ابو جہل اور ابو لہب لڑ رہے تھے کہ ہماری قوم اونچی ہو، ہماری قوم اونچی ہو، ہمارے علاقے نہ جائیں کہیں،
اس سے ثابت کیا ہوتا ہے؟ جہاد وہی ہوتا ہے جو رب کے دین کے لیے ہو، رب تعالیٰ کے دین کے لیے ہو۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ آج تو یہاں پہ یعنی کہ کوئی بندہ کافروں کی طرف سے کھڑا ہو کے مسلمانوں سے بھی لڑ رہا ہے نا، اسے بھی وہاں کے مسلمان شہید ہی کہتے ہیں، اسے بھی وہاں کے مسلمان شہید کہیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں اب ہوا کیا جی، یرونہم مثلیہم رأی العین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب وہ آمنے سامنے آئے نا جی، مسلمانوں کو کافر تھوڑے نظر آ رہے تھے اور کافروں کو مسلمان تھوڑے نظر آ رہے تھے جی۔ سنو، وہ ان کو تھوڑے نظر آ رہے ہیں، وہ انہیں تھوڑے نظر آ رہے ہیں، تاکہ ان دونوں میں ہمت پیدا ہو، لڑائی سے پیچھے نہ ہٹیں۔ کافروں کو بھی لگا یہ تو تھوڑے سے ہیں اور مسلمانوں کو بھی لگا یہ تھوڑے سے ہیں۔ اور اب کیا ہوا، جب عین جنگ شروع ہو گئی نا، پھر رب تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے کو زیادہ دکھانے شروع کیے، یعنی کافر جو ہیں ان کو مسلمان اپنے سے دو چند نظر آنے لگے، اپنے سے کئی گنا زیادہ نظر آنے لگے جب رب تبارک و تعالیٰ نے فرشتے بھیج دیے۔ آپ کو پتہ ہے یہ ایک انقلابی حملہ ہوتا ہے، ایک ذہنی طور پر کسی کو پریشان کرنا، اس بات کے لیے کہ ایک ذہنی جنگ جو ہے نا وہ جلدی جیتی جاتی ہے، ذہنی طور پہ کسی کو پریشان کر دینا اور وہ جنگ میدان جنگ ہی چھوڑ جائے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے وہی کیا۔ کافر جو ہیں، کافروں کو ایک دم آقا علیہ السلام کے صحابہ بہت زیادہ دکھائی دینے لگے، بہت زیادہ دکھائی دینے لگے، اور وہ عین جب جو جنگ شروع ہو چکی تھی ان کے حوصلے پست ہو گئے، وہ پھر رگڑے گئے اور مارے گئے۔ اور حیران کن بات جو ہے وہ یہ ہے، اب کوئی نعوذ باللہ من ذالک یہ کہے کہ یہ تو نعوذ باللہ پھر دھوکہ ہوا ہیں، یہ تو دھوکہ ہوا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا ان کے ساتھ، تھا کچھ، رب نے دکھایا کیا ہے ان کو۔ بھئی یہ دھوکہ نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ ہیں، دو آنکھیں ہیں، دو آنکھوں سے ایک ہی چیز دیکھتے ہیں، دو آنکھوں سے ایک ہی چیز دیکھتے ہیں، دونوں آنکھوں کی جو ہے نا انعطاف اور انعکاس جو ہے اس کا وہ ایک ہی جگہ پہ جا رہا ہے، تو سمجھو کہ آپ کو ایک ہی شے نظر آئے گی، یعنی اگر اسی بندے کے اندر رب تبارک و تعالیٰ بھینگ پن رکھ دے تو اسے ایک کی دو نظر آئیں گی، ایک کی دو نظر آئیں گی۔ تو بتائیں جہاں پہ 300 کھڑا ہوگا اسے کتنے نظر آئیں گے؟ 600۔ جہاں 313 ہوں گے اسے کیا نظر آئے گا؟ 626 نظر آئیں گے۔ یہ رب تبارک یہی سے کہتے ہیں سند۔ کیا کہتے ہیں؟ سند کہتے ہیں۔ جیسے مثال دیتا ہوں آپ کو، روزمرہ آپ کے سامنے آنے والی ہے دوربین۔ دوربین ہے چیز بہت دور کی، آپ آنکھوں سے لگائیں قریب نظر آئے گی، کوئی کہتا ہے یہ دھوکہ ہے، کوئی کہتا ہے دھوکہ ہے، وہ کوئی جو بھی دیکھا یار واہ واہ یہی کہیں گے نا، سند کی تعریف کریں گے، کاریگری کو مانیں گے۔ تو بھائی رب تبارک و تعالیٰ نے بھی وہاں اپنی سند دکھائی ہے، وہاں رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان کا مظاہرہ کیا ہے، مسلمانوں کے پاؤں مضبوط ہوں اور ان کے پاؤں کانپ جائیں، پھر بتائیں بھی کانپے ہیں نہیں کانپے، بھاگے نہیں بھاگے وہاں سے، پھر اللہ اکبر کبیرہ۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں یہ بات واضح ہو گئی کہ وہاں پہ لشکر بھی موجود تھے، سارا کچھ موجود تھا، اسلحہ ان کے پاس ہے، لوگ ان کے پاس ہیں، سارا کچھ۔ دیکھیں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو ان کے بندے تھوڑے دکھائے، 3 گنا تھے، رب نے 2 گنا دکھائے۔ کتنے دکھائے؟ 2 گنا دکھائے۔ کیونکہ کوئی بھی بندہ نا کسی کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو جائے، اپنے سے دگنے کے ساتھ تو لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن اپنے سے 6 گنا وہ مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ نہیں کہ پہلے کہے کہ متھے رنگ دیں گا، مچھ لا دیں گا، بعد میں نظر ہی نہ آئے، کہتے نہیں کہتے، بعد میں پھر بھاگا پھرے غریب، گھر میں بھی نہ سوئے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں اہل ایمان کو رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے لوگ تھوڑے کر کے دکھائے،
تھوڑے دکھائے صرف 2 گنا، تیسرا گنا نہیں دکھایا، کہیں یہ نہ ہو ان کے حوصلے پست ہوں، یہ پریشان ہو جائیں، اور ادھر رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان کی تعداد تھوڑی دکھائی، ان کی تعداد تھوڑی دکھائی تاکہ وہ ذرا مضبوطی کے ساتھ آئیں، آج ہتھے چڑھیں ہیں۔ بتائیں نا جی یہ پورا قصہ ہو کیسے رہا ہے؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے لڑنے کے لیے تو آئے نہیں تھے، مدینے سے لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے آقا علیہ السلام، وہ کسی اور معاملے کے لیے آئے تھے، میں پہلے بیان کر چکا ہوں آپ کے سامنے، قافلے کو روکنے کے لیے آئے تھے، وہ قافلہ وہاں سے بھاگ گیا ہیں، وہ قافلہ وہاں سے نکل گیا، انہیں پتہ چل گیا پہلے ہی، انہوں نے اپنا راستہ بدلا اور نکل گئے۔ ابو جہل اس قافلے کو بچانے آ رہا تھا، آقا علیہ السلام اس قافلے کو پکڑنے آ رہے تھے۔ اب وہ قافلہ چونکہ نکل گیا، ابو جہل کو بھی پیغام بھیجا اس قافلے والوں نے کہ تم واپس آ جاؤ، ہم خیریت سے نکل آئے ہیں، لیکن ابو جہل جو تھا وہ ابو جہل تھا ہیں، اس کے ذہن میں غرور اور تکبر بھرا ہوا تھا، گھمنڈ بھرا ہوا، تو اس نے کہا وہ ہوں گے تو کتنے ہوں گے، اب تو فیصلہ کیے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے۔ پھر فیصلہ اس نے کیا کرنا تھا؟ فیصلہ تو رب نے کرنا تھا، جسے رب نے اسی دن کو یوم الفرقان فرمایا قرآن میں فرق تو اب ہوا ہے، فیصلہ تو اب ہوا ہے، وہ پھر رب تبارک و تعالی نے فیصلہ فرمایا۔ سبحان اللہ عز و جل، لڑنے کے لیے آئے نہیں ہیں، اچانک جناب مٹ بھیڑ ہو جائے ہیں، اور پاس اسلحہ تک نہ ہو، 11 12 13 تلواریں کل، اور بندے 313 ہیں، اور ان کے پاس سارا کچھ موجود ہے، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، ان کے پاس کھانا پینے کے بعد روزانہ لاہور بروش کھاتے تھے، وہ اونٹ اتنے ذبح کر کے وہ کھا جاتے تھے ہیں، وہ بھون کے کھایا کرتے تھے ہیں جی، تو اس طرح کر کے بوٹیاں سیدھی کھایا کرتے تھے، اور ان کے کھانے کے بعد پھر ہضم کرنے کے لیے اس وقت کی کوک شراب وہ پیا کرتے تھے ہیں، ادھر کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، تو قربان جائیں۔ پھر اب تبارک و تعالی نے کیا ارشاد فرمایا جی، یہ الفاظ دیکھیں، اللہ اکبر، واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، میں ہتھیار ان کے پاس ہیں، تم یہ دیکھو رب جس کی چاہتا ہے اسی کی مدد فرماتا ہے، جو خالی ہاتھ تھے مدد ان کی ہوئی ہے۔ ایک جنگ میں حضور تشریف فرما ہے نا، آقا علیہ السلام کے صحابی آئے، کہنے لگے حضور میری تلوار ٹوٹ گئی، اب میں کیا کروں؟ آقا علیہ السلام نے کھجور کی چھڑی ہاتھ میں تھی، میں یہی لے جا اسی کے ساتھ لڑ، کھجور کی چھڑی جس کو بھی لگی اس کی گردن اتر کے نیچے جا گئی، بتائیں، نہیں جی وہ تو، میں نے کہا واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ہیں۔ یہاں کا قصہ مجھے سمجھ نہیں آتی، ہمارے مولوی جو ہیں وہ کرامتیں سنانی ہو نا گھڑ گھڑ کے بھی سنا دیں گے، ایک کرامت بڑی مشہور ہے، لوگ سناتے ہیں، بڑے بڑے علماء نے سنائی بیان کی ہے، میں اس کے متعلق یہ نہیں کہتا کہ نعوذ باللہ وہ کس پر مبنی ہے، انگریز کا دور تھا، کہتے ہیں یہیں پہ، ابھی پاکستان نہیں بنا تھا، پنجاب پرانا پرلا، وہاں پہ کہتے ہیں مسجد تھی تو مسلمان تھے وہاں اندر، تو کہتے ہیں کہ باہر انہوں نے حملہ کر دیا انگریزوں نے، مسلمان کیا کریں، اندر سے لوٹا پانی کا بھریں، تھوڑی سی مٹی ڈالیں اور زور سے لوٹا باہر پھینکیں اور زور سے کہیں یا علی مدد، کہتے ہیں جس کو لگے لوٹا وہیں پہ لوٹا ہو جائے، وہیں پہ مر جائے، کسی جماعت کو چھوڑتا تو کیا کہتے ہیں لوٹا ہو گئے، تو وہیں پہ مر جائے، اسی وقت تباہ ہو جائے۔ تو انہوں نے اپنے بڑے بڑے جو تھے ان کے انجینئر ہیں مرزے، ان کو بلایا کہ آ کے دیکھو یہ کیا ہے، یہ لوٹا مارتے ہیں، یہ لوٹا بم کون سا ہے ہیں، یہ لوٹا بم کون سا تیار ہوا ہے؟ وہ آئے، انہوں نے سارا جناب دیکھا، وہ سائنسدان ہیں ان کے پہن کے بیٹھ گئے، انجینئر بن کے سارا نکال کے دیکھا، انہوں نے کہا اس میں تو کوئی اس طرح کا کیمیکل نہیں ہے، ہمیں وہیں لے جائیں۔ وہاں گئے تو وہاں انہوں نے پھر جناب اندر سے ایک لوٹا اٹھایا، پانی بھرا، تھوڑی سی مٹی ڈالی اس میں، یا علی مدد کہہ کے پھینک دیا، کہتے جس کو لگا وہ وہیں مر گیا۔ کہتے ہیں انگریزوں نے کہا، انہوں نے کہا یہ لوٹا نہیں مار رہا، یہ یا علی مدد مار رہا ہے، یہ سنا کے اور مولوی صاحب کو پیسے دے دیے، عوام بھی خوش، یا علی مدد، نعرے سے کافر مر گیا۔ میں نے کہا یار اب کیوں نہیں مارتا ہیں، اب تجھے اعتماد کیوں نہیں ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تصرف کرتے ہیں آج بھی ہیں، اب تجھے اعتماد کیوں نہیں رہا کہ رسول اللہ علیہ السلام آج بھی مدد فرماتے ہیں؟ یمامہ میں کہتے ہیں یا رسول اللہ کہا تھا، میں نے کہا پورے یمامہ میں تمہیں صرف یا رسول اللہ کہنے کا صرف یہ نعرے کا تجھے ثبوت ہوا ہے، باقی لڑنا تجھے ثابت نہیں ہوا آج تک؟ ہاں جی، وہ جی یا رسول اللہ یمامہ میں کہا تھا، بھائی یمامہ کیوں نہیں بپا کی تو نے، پھر تجھے پھر اعتماد کیوں نہیں حضور کے صحابہ والا؟ جب تک تجھے آقا علیہ السلام کے صحابہ والا اعتماد اور یقین تجھے نہیں آتا تب تک تجھے یا رسول اللہ کہنے کا بھی حق نہیں نامراد۔ کس منہ سے یا رسول اللہ کہتا پھرتا تو باتیں کرنی آقا علیہ السلام کے صحابہ کی، یا رسول اللہ صحابہ نے کہا تھا
اور صحابہ کرام علیہ رضوان نے تو میدان جنگ میں کھڑے ہو کے کہا تھا تو کیوں نہیں جاتا؟ اور ناد علی پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے پڑھا تھا، کہاں پہ یہ نہیں بتاتے. ہاں بھائی کہاں پہ؟ کہتے ہیں آقا علیہ السلام نے کہا تھا یا علی. میں نے کہا ٹھیک ہے کہا تھا، اس لیے کہا تھا. حضور نے تو فرمایا تھا میں تجھے تلوار دوں اور امامہ باندھوں تجھے اپنا. حدیث پاک صحاح میں موجود ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے سر پہ امامہ باندھا اور اس کے 2 شملے چھوڑے. 2 شملے آقا علیہ السلام نے چھوڑے. حضرت مولا علی فرماتے ایک شملہ میرے دائیں جانب تھا، ایک اس جانب تھا. بتائیں، امامہ باندھا آقا علیہ السلام نے، اور آقا علیہ السلام نے اپنی تلوار ذوالفقار تلوار وہ حضور نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی. تو بتائیں بھائی یہ باتیں کب کریں گے ہم؟ صرف وہی اپنے پسند کی چیز اٹھا لی اور باقی سارا چھوڑ دیا دین. نعوذ باللہ من ذالک. رب تبارک و تعالیٰ نے واضح فرما دیا واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، میں اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی چاہتا ہے مدد فرماتا ہے. ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار، اللہ نے فرمایا اس میں عبرت صرف عقل والوں کے لیے، پاگلوں کے لیے نہیں ہے، بزدلوں کے لیے نہیں، ڈرپوکوں کے لیے نہیں ہے. جو صرف عبرت پکڑتے وہی ہیں جو عقل والے ہیں. ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.